رہا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکالا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر جہاں پر زخم تھا اس جگہ پر لگا دیا، اور اس کا بعد زخم جو ہے ٹھیک ہو گیا اور درد ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم کس طرح چلتے ہو؟ تمہیں چلنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ میں چلتا رہتا ہوں، اچانک میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آ کر کے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ جب مجھے خیال آتا ہے میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ کوئی دشمن تیر مارے تو وہ نبی کے سینے میں نہیں ابو بکر کے سینے میں لگ جائے۔ میں آپ کے سامنے چلتا رہتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلا دے۔ جیسے ہی میرے دل میں خیال آتا ہے میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی تیر پیچھے سے آئے تو میری پیٹھ میں پیوست ہو جائے اور آپ کو نہ لگے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی داہنے سے وار کر سکتا ہے، کوئی بائیں سے وار کر سکتا ہے، میں آپ کے داہنے آ جاتا ہوں، میں آپ کے بائیں آ جاتا ہوں۔ کس قدر محبت ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کسی طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چلتے تھے، سنگلاخ زمین ہے، پتھروں کی وادیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بیٹھا لیا۔ اللہ اکبر، صرف 3 سال کے چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 13 سال کی مکی کی زندگی، 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بیٹھا لیا۔ آج نبوت حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر جا رہی ہے، اس میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، یہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے درہم تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے نکلے، ہجرت کے لیے نکلے، تو سارے درہم کو ساتھ میں لے لیا۔ تقریباً 40,000 صرفیاں تھیں، 40,000 درہم تھے، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر ڈالا۔ صرف 5,000 درہم باقی بچے، 35,000 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا۔ جان بھی نچھاور کر دی، مال بھی نچھاور کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معراج کا واقعہ بتایا، ابو جہل جو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، اس واقعے کو لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہارا ساتھی جو ابھی تک زمین کی بات کر رہا تھا اب آسمانوں کی بات کرنے لگا ہے۔ آج آپ کے پاس ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا ساتھی دیوانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ کہا اے ابو جہل سن لے، اگر اس واقعے کی نسبت امام کائنات کی طرف ہے تو بات بعد میں بتائے گا، یقین میں پہلے کرتا ہوں۔ تو واقعہ بعد میں بتائے گا، ایمان میں پہلے لاتا ہوں۔ جس قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کرنے والے، اسی لیے آپ کا لقب صدیق پڑا۔ سننے سے پہلے تصدیق کر دے۔ کہا تمہارا ساتھی جو زمین کی بات کرتا تھا اب آسمان کی بات کرنے لگا ہے۔ تمہارا ساتھی بتا رہا تھا کہ آج راتوں رات اس نے مکہ مکرمہ سے فلسطین تک کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرائی، اور اس کے بعد آسمان پر، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، یہاں تک کہ اس سے بھی آگے بیت المعمور تک، اور اس کے بھی آگے فکان قاب قوسین او ادنی،
اللہ رب العالمین سے بالکل قریب ہو گیا، تمہارا ساتھی تو اب آسمانوں کی بات کرنے لگا ہے، جس سفر کے لیے مہینوں چاہیے وہ ایک ہی رات میں سفر طے ہو گیا، اور آسمان پر کوئی گیا نہیں ہے، تمہارا ساتھی تو اب آسمان پر بھی جا کر آنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس واقعے کی نسبت نبی کی طرف ہے تو میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، مکہ مکرمہ سے فلسطین تک کا سفر کرنا، اور اس کے بعد فلسطین کے بعد پھر اس کے بعد اوپر جانا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پر، یہ انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس قدر دنیا ترقی کرتی ہے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آج انسان جتنا زیادہ ترقی کرتا ہے، اسلام کی حقانیت اس کے ذہن و دماغ میں اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔ ایک انسان جب اپنی ایجادات راکٹ کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے مہینوں کا سفر گھنٹے میں کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو مہینوں کا سفر گھنٹے میں نہیں کرا سکتا ہے۔ آج انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ ہوائی جہاز کی تیز رفتار سے مہینوں کا سفر کرنے والا انسان، آج حجاج کرام جانتے ہیں پہلے حج کے لیے جاتے تھے، یہاں سے مکہ مکرمہ جاتا ہوتا تھا، جدہ کی بندرگاہ پر پہنچتے پہنچتے آدمی کو مہینوں لگ جاتے تھے، کتنے لوگ تھے راستے میں انتقال کر جاتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے، آپ بنگلور میں بیٹھتے ہیں 4 گھنٹے کے اندر، 5 گھنٹے کے اندر جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ مہینے کا سفر 4 گھنٹے میں، انسان کس قدر ترقی کر گیا۔ جب انسان نے ان ایجادات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جب ایک انسان اتنا ترقی کر سکتا ہے، مہینے کا سفر گھنٹے میں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو تمام لوگوں کا مالک ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو گھنٹوں میں مکہ مکرمہ سے لے کر کے فلسطین تک سفر نہیں کرا سکتا ہے؟ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے لے کر کے اور آسمان کی سیر نہیں کرا سکتا ہے؟ اس بات نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ سب جو واقعہ ہے بالکل سچ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ ایک انسان بنگلور میں بیٹھ کر کے امریکہ میں بات کر رہا ہے، کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کہتا تھا دیوانہ ہو گیا ہے۔ لیکن موبائل فون نے آ کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر کے امریکہ، سعودیہ، لندن، برطانیہ کہاں کہاں بات کر لیتا ہے۔ جب ایک انسان اتنا ترقی کر سکتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے نبی سے بات نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین حضرت جبریل کو بھیج کر کے اپنا پیغام نہیں دے سکتا ہے؟ یہ جدید ترقی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام حق ہے، اور اس نے آ کر کے اسلام کی حقانیت کو اور واضح کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب معراج کا واقعہ بیان کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ آپ کا مقام صحابہ میں سب سے اونچا ہے، صحابہ میں سب سے اونچا آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان پر بہت سارے ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی لوگوں کی نیکیاں ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کو ذرا تکلیف ہوئی، کیا ہمارے والد کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، تو ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے تاروں سے کرتی ہے، ابو بکر کی نیکیاں تو آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔
जान की जरूरत पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, माल की जरूरत पड़ी आपके सामने है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कहा दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से हमारा मुकाबला होने वाला है, जिस आदमी के पास जो भी हैसियत है सब ला करके हाजिर करें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उस वक्त मेरे पास बहुत माल था, उस वक्त मेरे पास बहुत माल था और मैंने सोचा कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की सिफत बयान की है, फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, नेकियों के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। हमारे मजहब में नेकियों के मामले में कंपटीशन की इजाजत दी है। एक आदमी 2 वक्त की नमाज पढ़ता है, हम 4 वक्त की पढ़ेंगे। एक आदमी 2 रकात पढ़ता है, हम 4 रकात नफिल नमाज है। एक आदमी 10 रोजे रखता है, हम 15 रखेंगे। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करता है, हम 12,000 खर्च करेंगे। इस्लाम में इसकी इजाजत है। फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, नेकियों में एक दूसरे से सबकत करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आज मेरे पास माल बहुत ज्यादा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए, अपने माल के 2 हिस्से किए, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा घर में रखा, दूसरा हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया। अल्लाह के नबी ने देखा कि आज उमर बहुत ज्यादा माल लेकर के आए हैं। कहा, उमर कितना लाए हो? कहा, अल्लाह के रसूल आज बहुत लाया हूँ। मेरे पास जो भी माल था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूँ, आधा घर में है, आधा आपकी खिदमत में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत लाए हो। थोड़ी देर के बाद देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो कुछ भी ला के डाल दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा, अल्लाह के सब कुछ ले आया हूं। कहा, घर में क्या छोड़े हो? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ कर आया हूं। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने घर का पूरा सामान ला करके नबी के कदमों में डाल दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उसी दिन मैं सोच लिया कि मैं अबू बकर का मुकाबिला नहीं कर सकता हूँ। इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, इतना अल्लाह से डरने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जन्नत के दरवाजों का तज़किरा किया। जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। जहन्नम में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के 8 दरवाजे का जिक्र किया और कहा, नमाजियों को नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजेदारों को रैयान से बुलाया जाएगा, हज वालों को हज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या कोई आदमी ऐसा भी है जिसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं और सारे दरवाजे से उसको बुलाया जाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, एक आदमी ऐसा है कि उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और हर दरवाजे पर खड़ा हुआ दरबार यही कहेगा कि हमारे दरवाजे से आ जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन है? तो कहा, अंता, आप हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मकाम व मर्तबा ये है कि जन्नत का एक दरवाजा नहीं 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपके एहतराम में मैं ये मिसाल अक्सर दिया करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर जन्नत के सारे दरवाजों के खोलने का जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के ताल्लुक से भी फरमाया कि जब रमजान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहतराम में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? इसका पसे मंजर क्या है? मेरे भाइयों, कोई आदमी आएगा तो एक ही दरवाजे से आएगा,